بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا گھور بڑ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آج ہمارا جشن آزادی ہے اور ساری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ یوں سمجھیں کہ اسی سارے آج دے دن جمع ہیں، ساڈا اصل برتھ ڈے ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا انڈیویجول ہوتا ہے لیکن یہ ایکچوئل پوری قوم کا برتھ ڈے ہے، اور میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اب اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیاست کا امام ہے میاں نواز شریف، اور عمران خان کے لیے چٹکے ہیں۔ ایک اور جھٹکا وجہ جو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے اختر مینگل ایک بہت متحرک نام، بڑا ایک ایسا نام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، بڑے یہ وہ کیا کہتے ہیں لبرل آدمی ہیں، بلوچستان کا ایک بڑا سیاستدان ہے، اس طرح کر کے ان کے بارے میں بڑے اچھے خیالات کا لوگ اظہار کرتے ہیں پنجاب کے اندر خاص طور کے اوپر۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو کہ میاں نواز شریف کے نام ہے، اور اس خط میں انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ جناب تسی کچھ نہیں سیکھیا ہوں دیگر، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی ایوب سے لے کے مشرف تک، اور اس کے بعد یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، پھر بھی آپ جو ہے وہ یعنی آپ کو نگران وزیر اعظم کے لیے یہ انوار اللہ کاکڑی ملا تھا، آپ نے اس کو اوکے کر دیا، شکوے کیے۔ اچھا، اب اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ جو بلوچستان کے اندر کاکڑ قبائل ہیں کا قبیلہ ہے اور یہ جو مینگل قبیلہ ہے، ان کی آپس میں ایک 751 چل دی پائیں پرانی چل دی، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مینگل بلوچ ہیں اور کاکڑ پٹھان ہیں، اور یہ ایک شکوہ وہاں پر موجود ہے بلوچوں کا کہ ایتھے آگے پٹھانہ نے قبضہ کیتا اور ساڑی زمین تے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ایک قبضہ، ایک باقاعدہ تاریخی شکوہ موجود ہے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر چیزیں جو ہیں وہ کافی تصادم کی طرف ہی رہی ہیں۔ تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے میرا خیال ہے مینگل صاحب کے اس شکوے کو، کیونکہ مینگل صاحب واحد آدمی ہیں جنہوں نے کاکڑ صاحب کے بطور نگران وزیر اعظم بننے کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ جتنی بھی اتحادی جماعتیں تھیں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی تھی، خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ ہم سے تو کسی نے پوچھے نہیں، یہ تو نہ کہتے ہے ہی نہیں سی، لیکن پھر ان کا تردیدی بیان آ گیا، وضاحتی بیان آ گیا۔ شازیہ مری صاحبہ نے بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا کہ وہ غلط فہمی کا بیان ہے، خورشید شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ تو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو گئیں۔ ایک ہی بندہ جو اب تک بولا ہے اختر مینگل انوار اللہ کاکڑ کے نگران وزیر اعظم بننے کے اوپر، وہ اختر مینگل صاحب بولے ہیں، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تو میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اب آ جاتی ہے یہ بات ان کی کہ جناب آپ نے ایوب سے لے کر تو مشرف تک کچھ نہیں سیکھیا، تو میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ جو نواز شریف ہے یہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے 3 بار، اور 2 بار اس کو جناب باقاعدہ کالر تو پھاڑ کے کھینچ کے تھلے لایا گیا، ایک دفعہ اسٹک کے ذریعے ریزائن لینے کی کوشش کی گئی، بلکہ لیا بھی گیا تھا ریزائن، آپ کو یاد ہوگا۔ مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اختر مینگل صاحب اور ان کے جو اتنے ماضی کے ان کے بزرگ اور سارے، انہوں نے پائن باقاعدہ مارا کھا دیے ہیں، گن فائٹ کی تھی باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ یہ مری ٹرائب ہو گئے، یہ مینگل ٹرائب ہو گئے، سارے نے جس قسم دی وہاں پر کیا کہتے ہیں کیا ہوا ہے، ان کے خلاف تو آپریشن کیے ہوئے باقاعدہ۔ تو پھر آپ کیوں جا کے، اب میرا سوال ہے، باپ پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے تھے بلوچستان میں، باپ پارٹی کے ساتھ آپ بیٹھے تھے نا، یہ جو ہے اپنا کاکڑ صاحب یہ اس پارٹی کے ترجمان تھے، یہ اس پارٹی کے سینیٹر ہیں۔ آپ عمران خان کے ساتھ بھی بیٹھ کے تھے جا کے، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں بیٹھ گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کو جنرل فیض لے کے آ رہا ہے، جنرل باجوہ لے کے آ رہا ہے، پاکستان کی فوج نے بنایا تھا؟ تو شکوے کرنا آسان ہے، طنز کرنا آسان ہے مینگل صاحب، جیڑی اصل گل ہے نا وہ دسو، اور اصل گل ہے کہ بھائی تسی ویسے مطلب 751 والی گل ہے، اور ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ کس طرح سے کاکڑ صاحب آ گئے، اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو ایک روح داد سنا دیتا ہوں۔ جتنے نام آ رہے تھے نا منظر عام کے اوپر، ان میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے جانے والے ناموں کے اوپر موترس تھے۔ جلیل عباس جیلانی کے اوپر موترس تھے میاں نواز شریف، وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ٹھیک۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ اس کی اپنی کچھ پولیٹیکل ریزنز ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی کا بندہ آئے گا تو ایک نواز آپ پائے گا، انہوں نے کام کرے گا، ویسے وہ گیلانی صاحب کے فرسٹ کزن تھے، تو لہٰذا ایک ان کی ریزرویشن یہ تھی۔ لیکن اصل بات یہ تھی، وہ کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو
جو کنٹروورشل نہ اتنا زیادہ ہو سکے اور جس کے اوپر باقی لوگ جو ہیں وہ اعتراض نہ کر سکیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ نام ان کے سامنے آیا تو اس پر محسوس یہ کیا گیا کہ جناب کوئی کسی کی طرف سے بڑا اعتراض نہیں ہے, ماڑیاں موٹیاں بھی گلاں جو گل نہیں ہوتی اس طرح کا اعتراض ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کی نامزدگی ہے, یہ جو صاحب ہیں اپنا کاکڑ صاحب, یہ میاں نواز شریف کی نامزدگی ہے. بھی راجہ ریاض سے بیچارہ مطلب ایک کیا کہتے ہیں کہ یارہ ہی کام والا کری جا رہا ہے نا گل, مطلب نواز شریف نہ چاہے تو بن کے تو ہوے کاکڑ وزیر اعظم, چاہے نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے, لیکن نواز شریف نے چاہا تو وہ بن گیا. خیر, تو وہ ان کا جو بدترین مخالف ہے نواز شریف کا وہ ہے تحریک انصاف والے, عمران خان اینڈ کمپنی. آپ نوٹ کیجئے وہ سارے کے سارے کاکڑ صاحب کے حق میں بیان داغ رہے ہیں. اگلی بات گل ایتھے نہیں مکدی, گل ایس ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ فواد چودھری اپنی فیملی سمیت نگران وزیر اعظم کو دعوت دینے کے لیے ان کے گھر گئے ہیں, اور سوری مبارک دینے کے لیے ان کے گھر گئے ہیں. تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے, آپ دیکھ لیں. اچھا, یہ دونوں جو ہیں وہ بطور منسٹر اور یہ بطور سینیٹر یہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر مقیم تھے, ٹھیک ہے, اور کافی عرصہ ایک ہی بلڈنگ میں رہے ہیں. ظاہر ہے فواد چودھری پھر منسٹر نہیں رہے تو انہوں نے وہ وہاں سے خالی کر دیا ہوگا, تو وہ ان کے فیملی ٹرمز بھی ہیں, یہ بھی میں بات جانتا ہوں, ذاتی طور پہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے لوگوں کے آپس میں تعلقات ذاتی تو ہوتے ہیں. تو وہ ان کے گھر دینے گئے ہیں. اور فواد چودھری صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے کتنے ناقد ہیں یہ کسی سے ڈکی چھپی بات ہی نہیں. تو کاکڑ صاحب ایک ایسی چوائس ہے جس کے اوپر سارے متفق ہیں. آج آ کے اختر مینگل نہیں متفق, اور وہ صرف اسی لیے متفق نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی پرانی ایک مخاصمت یا بغض چلتا آ رہا ہے. آپ مینگلوں میں سے کسی کو بناتے تھے, کاکڑا نے اعتراض کرنا سی, بنا کے بھی لو, پٹھانا نے اعتراض کرنا سی, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے. بہرحال یہ آپ نوٹ کریں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ یہ نوٹ کریں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ سیاست میں ابھی اہل بھی نہیں ہوا. میاں نواز شریف جو ہے وہ ابھی تک جو ہے پاکستان میں بھی نہیں آیا. وہ دبئی, یورپ, اٹلی ادھر ادھر پھردا پھراندا موجہ مار کے نا دوبارہ واپس چلا گیا, رجیش کھنہ کے گانے گاندہ آیا لنڈن میں, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی سیاست کا امام وہی بنا ہوا ہے, سیاست کا محور وہی بنا ہوا ہے. جی شکوے نے تو میاں نواز شریف نال, جی امیداں نے تو میاں نواز شریف دے نال نے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو لوگ تھے ان سے بھی لوگوں کو امیدیں نہیں ہیں, جو حکومت میں لوگ تھے ان سے بھی لوگوں کو امیدیں نہیں ہیں. امیدیں آ جا کے میاں نواز شریف والے سارے جنے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا تو پاکستان آئے گا. یہ اب آپ اس کو قسمت کہیں جو بھی کہیں, میاں صاحب جو ہیں وہ قسمت کے دھنی ہیں سر, اللہ تعالیٰ نے نصیب لیا ہے, ان نصیب میں تو کسی سے لڑائی نہیں ہو سکتی. عمران خان کے ساتھ بھی ایسی تھا, عمران خان نو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا روج دیتا سی, پر وہ بھائی جڑے نا انہوں نے مطلب کی کہتے پنجابی میں عزت راس نہیں آئی. بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ تو دن بدن جو ہے وہ اکیلے رہتے چلے جا رہے ہیں, مزید اکیلے ہو گئے ہیں. منزہ حسن ایک بڑی جو ہوتی ہے نا انٹلیکچوئل خاتون اور بڑی سیریس پی ٹی آئی کی ایک خاتون ایم این اے, وہ چھوڑ گئی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیا ہے, اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے اپنی راہ جدا کر رہی ہوں. 9 مئی کے واقعات کی انہوں نے ظاہر مذمت کی ہے. اچھا, یہ گھسا پٹائی بیان ہو گیا, 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر رہا ہوں. تینوں بھی ہوں پتہ لگا 14 اگست آ گئی, 9 مئی 14 اگست کے درمیان اننے مہینے لنگ گئے, تینوں ادھر سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی کو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک کیا کہنا ہے ڈیمانڈ کے اوپر ادا کیا جانے والا بیان ہوتا ہے. مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ منزہ حسن جیسی جو خاتون ہے ان کا چھوڑ کے جانا پی ٹی آئی کو, یہ سر بہت بڑا ایک دھچکا ہے, کیونکہ یہ وہ انٹلیکچوئل طبقہ ہے پی ٹی آئی کا جو نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے, جن کی کمٹمنٹ اس نظریے کے ساتھ تھی جدا عمران خان جڑا وہ لیڈر بنیا سی. حالانکہ عمران خان نو آپ نہیں پتا سی کہ وہ الفاظ جڑے ادا کر رہا وہ مطلب کی نے. اس کو نہ اردو آتی ہے, نہ اس کو عربی آتی ہے, نہ اس کو فارسی آتی ہے, نہ اس کو پشتو آتی ہے. اس کو تو بس رنگ بازی کرنی آتی ہے عمران خان. وہ رنگ بازی چنگی کرتا ہے, اور رنگ بازی کر کے انہیں زندگی کے 70 سال بڑے سونے رنگین زبردست گزارے.
آج کل ذرا راتیں جو ہیں دن میں مکھیاں اور رات کو مچھر گھور کے دیکھتے ہیں یا کیڑے جو ہیں وہ گھور کے دیکھتے ہیں عمران خان کو، تو وہ تو پوائنٹ رہے نے اتوں نہ اطراع نکلے نے۔ ادروائز یہ ہے کہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب، ان کی زندگی بڑی اچھی رہی ہے۔ یہ ایک بڑا جھٹکا ہے ویسے منزہ حسن والا، میں آپ کو بالکل سیریس نوٹ کے اوپر بات کروں۔ باقی میاں نواز شریف جو ہے ان کی واپسی کے لیے انتظامات پائن شروع ہو گئے ہیں۔ کل سعدیہ تیمور رانا لاہور کی ایک ہیں لاہور کی صدر ہیں، ایم پی اے رہی ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا فنکشن کیا ہے ادھر جو ہے اپنا 180H مالٹون میں، اور یہ سارا کا سارا جو کچھ اب ہو رہا ہے نا، یہ آپ یاد رکھیے گا میاں نواز شریف کی آمد کے لیے اور ان کی واپسی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگلے ہفتے جو ہیں وہ لندن جائیں گے اور اپنے بھائی کے ساتھ مشاورت کریں گے اور چیزوں کو آخری ٹچ فائنل ٹچ دیا جائے گا کہ میاں صاحب کیسے واپس آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے میاں صاحب نہیں آئیں گے۔ تو اب جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 14 اگست ہے اور اس کا مطلب ہے 1 مہینہ رہ گیا ہے بندیال صاحب کے جانے میں اور میاں صاحب کے آنے میں، تو گل پائن صرف جی نا مہینے دی رہ گئی جے۔ مہینے بعد میاں نواز شریف پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گے اور پھر دیکھتے ہیں پاکستانی جو ان کا استقبال کرنے کے لیے کتنے کے بےتاب ہیں، کتنے کے نون لیگی، کتنے کے پٹواری جڑے نے وہ باہر نکل دے نے۔ موسم ادو بھی ذرا گرم ہی ہونا جے، باہر پھر بھی آپ تیاری پھڑو جتنے جنے بھی ہے وہ، اور میاں نواز شریف سے جتنی امیدیں لوگوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں اتنا ہی پار میاں نواز شریف تے ودتا جا رہا ہے۔ اکانومی سر پورے طریقے سے برے حال کے اندر ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میاں آئے گا تو ٹھیک کر جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ٹھیک کر پاتے کہ نہیں کر پاتے۔ ان کے جو منشی حضرات تھے جو انہوں نے اپنے آنے سے پہلے یہاں بھیجے ہوئے تھے، ساگ ڈار صاحب اور دوسرے، وہ اس اکانومی کو مکمل ملیا میٹ ہونے سے بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی اکانومی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ضرور موجود ہے، ختم نہیں ہو گئی۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو مکمل ختم ہو جاتی، وہ اس صورتحال سے بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن عوام دی سر باقاعدہ نا مطلب چیکا نکلیاں پہ ہیں۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ یعنی پاکستان زندہ باد کے نعرے آج لگا رہے ہیں اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر سب کو جشن آزادی مبارک، اور سب لوگوں کو میری یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو آئین پاکستان پر عمل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ واحد راستہ ہے، یہ واحد وہ کلیہ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے ترقی کی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ باقی کوئی راہ نہیں جائے گا، باقی ساریاں طوطا کہانیاں ہے، سارے تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں، کسی پاسے راہ نہیں لبا۔ ایک یہی راستہ ہے کہ آئین پاکستان پر مکمل عمل کر لیں۔ میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔